اب تو میں نے واٹس ایپ بھی بند کر دیا، اپنے میسج بھی بند کر دیے کہ نہ ہمیں فون استعمال کرنے کا سلیقہ ہے نہ معاشرت کا سلیقہ ہے۔ 2-4 دفعہ کال نہ اٹھاؤ تو میسج آ جاتا ہے، بڑے مغرور ہو گئے ہو، بڑے متکبر ہو گئے ہو، غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے ہو۔ یہاں کوئی وزیر ہوتا تو اس کا تو فوراً اٹھا لیتے، میں چونکہ غریب ہوں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو۔ یہ اس قسم کی واہیات خرافات بولتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ یہ تکبر کسے کہہ رہے ہیں؟ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لو، بڑا متکبر ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے، سب سے 4 انگلیاں دیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے بھائی ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی سنت ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی سنت۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت سنو، عبداللہ بن مسعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے، اور میرے نبی کر رہے ہیں دونوں ہاتھ سے۔ اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بے ادبی ہوتی، تکبر ہوتا، تو ابن مسعود جیسی ہستی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا۔ میرے نبی کبھی 2 ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی ایک ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، خالی سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ہمارا عجب نظام ہے، ایک آدمی 1000 آدمیوں سے روز مصافحہ کرتا ہے، وہ ہر دفعہ کیسے یوں کرے گا؟ اے میرا موڈا لے گیا پیڑا نال ہے تے حالوی تکبر دا فتویٰ میرے تے سٹل سٹینڈ باقی ہے۔ بڑا مغرور ہو گیا، صرف وزیران مصافحہ کریں سانو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، منہ ایدے ہوں سو مصافحہ ایدے کریں۔ اپنی نادانی نہیں دیکھتے کہ 10,000 کے مجمع میں مصافحہ کرنے آ رہے ہیں۔ اب آپ 2,500-3 ہزار کا مجمع بیٹھے ہو، آپ مجھے مصافحہ کرنے آ جاؤ، آپ کی نادانی ہے یا میری؟ اور میں 2 گھنٹے بیان کے بعد ممبر سے اتروں، السلام علیکم۔ ابھی چند دن پہلے کی بات، میرے اپنے علاقے میں، ہمیں دیہاتی لوگ ہیں، ایک گاؤں کے لوگ ہیں، میاں صاحب مجھے کہتے ہیں میاں صاحب بیان کرو نا، ساڑی وسطی بیان کرو۔ میں کہا بابا حلی میں ویلا کو نہیں کر لے سان۔ اب میں بیان سے اترا تھا، مجھے پیشاب کا تقاضا تھا، میں ٹوائلٹ جا رہا تھا، او میرے نال میاں صاحب طریق دے ہو نا، قدم بڑھاؤ گے، طریق دے ہو نا۔ اب میں جا رہا ہوں، آخر ٹوائلٹ کا دروازہ آ گیا، میاں صاحب طریق دے ہو نا۔ میں کہ رل تے پیشاب کر لے تو پھر میں طریق دینا۔ اب اگر میں کہتا ہوں نہیں تو کہتا بڑا متکبر ہے، کوئی وزیر بولا تھا نا تو چلا جاتا، یہ ہم غریبوں نے بولا آیا ہی نہیں۔ بھائیو آداب معاشرت کا ہی نہیں پتہ، آداب معاشرت کا ہی نہیں پتہ۔ اس فون نے زندگی برباد کر دی۔ میں ہر بیان میں کہتا ہوں یہ ضرورت کی چیز ہے، کھاتے ہوئے ظلم ہے اللہ کی قسم تمہارا اپنے اوپر کہ تم ایک ہاتھ سے فون سو ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو۔ کتنی دفعہ میں نے ان کے ہاتھوں سے فون چوں پاگل ہو اس پیسے نو اگلا دو یا توڑی مت مار دے۔ ٹیلی فون ٹائلٹ میں سودا کر رہا ہے، چکا دے، مال چکا دے جے، وہ پھٹے منہ تیرے سودے دا، وہ کام کر جڑا کرنا ہے۔ اتنی نادانی، اس قدر ضلالت، گمراہی، ذلت۔ بیوی کے آس پاس بیٹھو، اس کم وقت کو بند کر دو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر دو، کاروبار کے وقت میں کھولو اسے، لیٹ نائٹ کسی کو فون نہ کرو۔ میں فون بند کر کے سوتا ہوں، کھلا رہ گیا، 1 بجے فون کی گھنٹی بجی، میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، پتہ نہیں کون بیچارہ مصیبت زدہ۔ میں نے فون اٹھایا، جی مولانا صاحب ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا پھٹے منہ تیرے اس فون کرن دا، اور لودیا پٹھیا صبح ہی پوچھ لیں آپ میرے کو، جی ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ فون کھلا رہ گیا، میں نفل پڑھ رہا تھا رات کو، تہجد، ٹن 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 ٹن۔ میں جب نفلوں سے فارغ ہو کر اٹھا تو رب ذوالجلال کی قسم 1 نمبر سے 80 کالیں تھیں، 80۔ یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے، یہ زندگی ہے۔ اب اپنی لائف کوالٹی دیکھو کتنی گندی ہو چکی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے فون سن رہے ہیں، بیوی بات کر رہی، ٹن، اس کو چھوڑ کے فون سننا شروع کر دیا، بیٹا متوجہ ہوا ہے، اس سے بات کرتے کرتے فون ٹرن ادھر، بچے کو تباہ کر دیا، بیوی کو دھکا دے گی۔ اب ماؤں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں،
انہاں کی کام کیتا انہاں پتراں نو کارٹون تے لا دے چلا بے بچو تسی کارٹون ویکھو اسی اپنا کام کریے. وہ بیچارے معصوم کارٹون ویکھ 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 انہاں نو اماں بھی کارٹون نظر آمدی, ابا بھی کارٹون نظر آمدا, ہر شے کارٹون نظر آمدی. ہاں ان ماؤں نے اپنی نسل برباد کر دیا کارٹونوں پہ بٹھا کر. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی نسل کے ساتھ یہ کیا تباہی لا رہی ہیں. یہ وقت ہوتا ہے بچے کا لینے کا. 6 سال تک بچے کو کچھ نہ پڑھاؤ. میرے بس میں ہو میں سارے سکول بند کر دوں جو 3 سال کے بچے کو لے کر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں. میرے نبی نے کہا 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو. کیا کہو؟ گود دو. ماں باپ اپنی گود دیں. اس وقت بچہ خالی ذہن ہو کر چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے, لے رہا ہوتا ہے, لے رہا ہوتا ہے, لے رہا ہوتا ہے. جب اس کے اوپر پڑھائی کا بوجھ آتا ہے تو ساری فائلیں اس کی ڈسٹرب ہو جاتی.